پھر اگلی آیت میں کہتا ہے وَخَلَقَ الْجَانَّ مِن مَارِجٍ مِّن نَارٍ، اور ہم نے جنات کو آگ سے پیدا کیا، آگ کے شعلے سے پیدا کیا۔ فقط بات یہی نہیں ہے کہ آگ کے شعلے سے پیدا کیا، بلکہ ہم نے آگ کے ملے جلے شعلے سے پیدا کیا، یعنی کچھ شدید جن ہوتے ہوں گے اور کچھ نرم دل رہتے ہوں گے، وہ تو خیر ان کی دنیا ہے، لیکن یہ قرآن مجید سے ثابت ہے کہ جن کسی کو دکھائی نہیں دیتے۔ دکھائی دینا جہاں قرآن سے ثابت ہے، نہ دکھائی دینا، تو وہاں کسی پہ آنا کیسے ثابت ہو جائے گا؟ جب دکھائی ہی نہیں دیتے تو آ کیسے سکتے ہیں؟ بہت سے لوگ ایکٹنگ کرتے ہیں اس پہ جنوں کا اثر ہے، جھوٹ بولتے ہیں، غلط بولتے ہیں۔ قرآن مجید میں سورہ مبارکہ جن ہے، اس کی تفسیر آپ پڑھیے۔ پیغمبر اسلام کہیں سے گزر رہے تھے، کسی راستے سے درخت کے نیچے بیٹھے ہوئے قرآن مجید کی تلاوت کر رہے تھے، ادھر سے ایک جنات کا جھنڈ گزرا، ٹولی گزری، گروہ گزرا۔ وہ لوگ بھی پیغمبر اسلام کو دیکھے نہیں، دکھائی نہیں دیے۔ قرآن نے خود کہا ہے، انہوں نے پیغمبر اسلام کی قرآن کی تلاوت سنی تو اپنی قوم میں گئے، اور جانے کے بعد انہوں نے کہا ہم نے اس طریقے سے قرآن سنا ہے اور اس قول کی تصدیق کرتے ہیں اور ہم ان پر ایمان لے آئے۔ جب پیغمبر کو نہیں دکھائی دیے تو آپ کو کیا دکھائی دیں گے یار؟ یا مجھے کیا دکھائی دیں گے؟ اب بہت سے لوگوں پہ سواری آ جاتی ہے، بہت سے لوگ تو ایکٹنگ کرتے ہیں کہ ان پہ جناب عباس کی سواری آ گئی، جھوٹ بولتے ہیں۔ بہت ساری باتیں ہیں، ان تقریروں میں سے میری کلپ نکلنی چاہیے اور اس کو عام کرنا چاہیے۔ جیسے مثلا وہ جملہ تھا کہ جو علی دنیا کی دولت کا 1 درہم بغیر حساب کے نہیں دے سکتے، وہ علی جنت کو بغیر حساب کے کیسے دے دیں گے؟ اور میں نے اس کے سلسلے میں بہت ساری دلیلیں پیش کی تھی کہ امام علی کی نگاہ میں یہ دنیا کیسی ہے، کتنی بے اوقات ہے، کتنی کم قیمت ہے۔ آپ خود ہی نہج البلاغہ میں ارشاد فرماتے ہیں کہ جب بکری چھینکتی ہے اور اس کے ناک سے جو رینٹ نکلتی ہے اس سے بھی کم حیثیت ہے میری نگاہ میں اس دنیا کی، لیکن جب اتنی بے قیمت دنیا کو 1 درہم علی بغیر حساب کے نہیں دے سکتے، تو آخرت کو جو بڑی قیمتی ہے، قیمتی ہی قیمتی ہے آخرت، تو علی کہیں گے چاہو جنت میں چلے جاؤ۔ ایک شاعر کا ایک شعر ہے، مصرع تو ایک ہی مجھے مصرع یاد ہے اور وہی کافی ہے، کھلونے دے کے بہلایا گیا ہوں، کھلونے دے کے بہلایا گیا ہوں، یعنی جس طریقے سے بچوں کو کھلونا دے کے بہلایا جاتا ہے، ویسے ہی ہماری قوم و ملت کو کھلونے دے کے بہلایا جا رہا ہے۔ جھوٹی بات کہہ کے بس کرتے رہو، یوں ہی کرتے رہو اور تمہیں جنت مل جائے گی۔ نہیں ملنی اتنی آسانی سے جنت۔ تو بہت سارے لوگوں پر حضرت عباس آ جاتے ہیں، ان کی سواری آ جاتی ہے، سوائے دین کا مذاق اڑانے کے اور کچھ نہیں۔ بہت سارے لوگوں کو خواب میں آ جاتا ہے کہ وہ بی بی کا روزہ بنا رہے ہیں، سوائے پیسے اکٹھے کرنے کے اور کوئی بات ہی نہیں ہے۔ کیوں ایسا کر رہے ہیں؟ مثلا ایک جگہ کی بات ہے، ادھر کی یو پی کی، حضرت عباس علیہ السلام کا تو روزہ بنا ہی ہوا ہے، اور اس کے بعد جو ہے اسی کے برابر میں جناب زینب سلام اللہ علیہا کا روزہ بھی بن گیا۔ ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن یہ کہو کہ ہمیں بنانا ہے، یہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ بی بی ہمارے خواب میں آ کے بشارت دے کے جا رہی ہے؟ کیوں غلط بیانی سے کام لے رہے؟ نہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے، دین کے ساتھ ایسا کھلواڑ نہیں ہونا چاہیے۔ دین کے معاملے میں تو انسان تھوڑا سا صاف ستھرا رہے۔ تو اس اعتبار سے، بہت اعتبار سے کہا خلق الجان من مارج من نار، انسان کو، جنات کو ہم نے ملے جلے نطفے سے پیدا کیا۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان، اے گروہ جن و انس بتاؤ